اسلامی کیلنڈر کا آغاز جو ہے وہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے. تو محرم الحرام کی یقیناً اسلام سے پہلے کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. قدیم انسانی تاریخ میں ہمیں اس کے حوالے سے جو ہے اس کی اہمیت سے متعلق آثار ملتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ محرم الحرام سے ہی آغاز کیوں رکھا گیا، اس کی اہمیت، اس کے فلسفے پہ کچھ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت پہلو کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ زمانے اسلام سے پہلے یعنی شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ماہ محرم الحرام کی خاص حرمت ہوتی تھی. جی. اور خود قرآن کریم کی آیت بھی یہ ہے کہ پروردگار کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم قرار دیے گئے ہیں. ان 4 میں سے ایک محرم الحرام ہے، ماشاءاللہ، ایک ماہ رجب ہے، ایک ماہ ذیقعد ہے، ایک ماہ ذی الحجہ ہے. جی. تو جو امام علی مقام کا سفر ہے وہ گویا انہی ایام کے اندر ہے. کیا بات ہے. ذی القعدہ بھی آ جاتا ہے، ذی الحجہ بھی آ جاتا ہے، پھر محرم بھی جو ان کی شہادت کے ایام بنتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ ایام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیۃ فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال. فرماتے ہیں کہ محرم وہ مہینہ تھا کہ جس میں جاہلیت کے زمانے کے لوگ بھی اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے ظلم اور قتال کو چھوڑ دیا گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو زمانے جاہلیت کے لوگ بھی ماہ محرم کو ایک خاص اہمیت دیتے تھے، اور اسی اہمیت کو، کیونکہ بہرحال اسلام کا جو پیغام ہے وہ سلامتی کا پیغام ہے. جی، یقیناً. وہ امن و امان کا پیغام ہے. لہٰذا 12 مہینے اسلام چاہتا تھا کہ یہی پیغام آگے بڑھتا رہے، لیکن چونکہ بعض ایام کے اندر بہرحال کافروں کی طرف سے جب چڑھائی ہوتی ہے تو بہرحال ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اسلام نے اسی روش کو جاری رکھنے کی کوشش کی کہ جو 4 مہینے امن و سلامتی کے مہینے ہیں اسی کے اندر امن و سلامتی قائم رکھی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ قتال کو بند کر دیا جائے، جنگ بندی ہو جائے، اور ایک دوسرے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، بہرحال انسان تو ہے، بے شک. لہٰذا اسے سوچنے کا موقع دیا جائے کہ بہرحال وہ اپنے ماضی کے حوالے سے سوچے، اپنے مستقبل کو سوچے اور پھر صحیح فیصلہ لے سکے. لیکن امام علی رضا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے جد مظلوم حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، اور نہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھا گیا، نہ نبی اکرم کی حرمت کا خیال رکھا گیا. الیاذ باللہ. وہ نبی اکرم کے جو اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے مولا حسین علیہ السلام سے کہ کبھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو خطبہ ارشاد فرماتے جب حضرت امام علی مقام کو دیکھتے ہیں کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور لڑکھڑا کر گرتے ہیں تو اپنے ممبر کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنے خطبے کو چھوڑ دیتے تھے اور اصحاب کے صف کے اندر چلے جاتے تھے اور وہاں سے حسین کو اپنی گود میں لے کر آ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خوشی میں درد کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، واہ واہ. زندگی میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نماز ہو، خطبہ ہو نبی اکرم کا. اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، بس میں اس کے ایک جملے کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا کہ ایک سائل آیا مدینہ کے اندر، اس سے سوال کیا کہ سب سے بڑا کریم، سب سے بڑا سخی کون ہے مدینہ کے اندر؟ تو بتایا گیا کہ حسین ابن علی زندہ ہیں، وہ آل رسول میں سے سب سے بڑے کریم ہیں وہ. تو آئے امام کی خدمت میں، اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد ایک حدیث پیش کی اور اس کے بعد سوال کیا اپنا. کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ انہوں نے شاہ فرمایا تھا کہ اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین. سبحان اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ میری زیارت کرو اور میں موجود نہ ہوں تو پھر امام حسن امام حسین کی زیارت کر لو، گویا ایسا ہے جیسے تم نے میری زیارت کر لی. کیا بات ہے. تو ماہ محرم کے اندر امام علی مقام کا جو سفر ہے گویا حسین ابن علی کا سفر نہیں ہے، یہ نبی اکرم کا جلوہ ہے. کیا بات. یہ نبی اکرم کا سفر ہے، یہ نبی اکرم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، نبی اکرم ہے جو مکہ میں پہنچ رہے ہیں، نبی اکرم ہے جو کربلا میں پہنچے، اور نبی اکرم کا گویا خون ہے جو کربلا کی گرم ریتی پر بہہ رہا ہے. بے شک، بے شک.